یہ اب اگلا سوال آتا ہے. اب ظاہر ڈیسیژن آپ نہیں کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکم ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ترجمہ ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، رسول کی اطاعت کیجیے، اور اپنے اولو الامر، یعنی اولو الامر کون، جو اتھارٹی جن کو ہے، تو ان کی اطاعت کیجیے. اگر آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دیجیے. حکم یہ ہے. تو اس لیے پھر اسکالر کہتے ہیں کہ خلیفہ کے پاس پوری پاور ہونی چاہیے، یعنی جو بھی خلیفہ، جو بھی حکمران ہوگا تو وہی اولو الامر ہوگا جو قرآن پاک میں حکم ہے. تو بس اس پہ اختلاف ہے تو آپ پھر اللہ رسول کی طرف لوٹائیں معاملے کو کہ جناب اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، اس پہ یہ عمل نہیں کر رہے تو آپ اس میں پھر احتجاج کریں. لیکن اقتدار کو تقسیم کرنے والے جو اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اولو الامر کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، یہ جو اولو الامر منکم، کہ آپ میں سے جو بھی اتھارٹی والے ہیں، تو اس میں وہ صاحب اتھارٹی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر مسلمان باہم مشورے سے پارلیمنٹ کو اپنا اولو الامر بنا لے، صاحب اختیار بنا لے، تو یہ اولو الامر بن جائیں گے. ضروری نہیں کہ اولو الامر کوئی ایک شخص ہی ہو، افراد کے ایک مجموعے کو بھی اولو الامر قرار دیا جا سکتا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں اولو الامر محض ایک شخص ہی نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی، اور خلیفہ ان کے مشورے کر کے ہی فیصلے کرتے تھے. اس کے لیے وہی اگزامپل ہے کہ یعنی اب یہ تو نہیں کہ اب حکمران جو اولو الامر ابو بکر بنے ہوں یا عمر بنے ہوں یا عثمان یا علی یا حسن یا معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ اکیلے ہی فیصلے نہیں کرتے ہوتے تھے، بلکہ جو بھی ایک جب ڈیسیژن کرنا ہوتا تھا تو سب اکٹھے ہوتے تھے اور پھر اس میں لے کے مل جل کے ڈیسیژن کرتے تھے. اس کی وہی ایک ایگزامپل میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کی تھی کہ اب یہی آیا کہ اتنے زرخیز ایریے آ گئے، تو اب اس کا کیا کیا جائے. تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ اپنے سارے علاقے، تمام صحابہ کرام کو بھی اور قبائل کے سرداروں کو بھی جو نمائندے کے طور پر آئے کہ ہاں جی آپ بتائیے کہ اس کا کیا کیا جائے. تو جو پرانا عربوں کا کلچر تھا وہ یہی تھا کہ جناب یہ جو کچھ زمین ہے اس ملٹری کو مل جائے گی جنہوں نے فتح کی ہے. انہوں نے یہی پھر قرآن پاک کی دلیل یہی پیش کی کہ جناب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کوئی ہماری اتنی خاص طاقت نہیں تھی جس سے یہ کچھ ہوا. تو جناب اس لیے یہ سارا حکومت میں آئے اور ہم سب میں ڈیوائیڈ کریں جا کے، اور سب مان گئے تھے. تو یہ ہے کہ مل جل کے یہ بھی پارلیمنٹ کی شکل ہی ہوئی تھی نا. پھر اس کے بعد وہی سورہ شورا میں جو حکم ہے، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کے پکار کا جواب دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہی ایک ایگزامپل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے کیا، اور چلے بعد میں بادشاہوں نے بھی کسی حد تک اس پہ عمل کیا، تو وہ سینیریو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر. اب آپ اس میں ڈیسیژن لیں کہ ایک بادشاہ ایک آدمی کوئی خلیفہ بنا لیں، یا پھر پارلیمنٹ کوئی امروم شورا بین اولو الامر بنا دیں آپ انہیں. یہ اس میں اب جو ایک شخص کو خلیفہ ہے ان کی دلیل، پھر اب لاجیکل دلائل وہ پیش کرتے ہیں، ان کی دلیل بھی دیکھ لیں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ ڈیوائیڈ کر کے بہت سارے لوگوں میں دیں، تو ہر ایک کی جو لاجیکل دلیل ہے وہ پھر آپ اس میں فیصلہ آپ ہی کریں گے. اب وہ اس میں جو ایک حکمران پہ اتھارٹی کا جو قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اختیارات پارلیمنٹ کے دینے سے بلیک میلنگ شروع ہو جائے گی. اگر کسی پارٹی کو
واضح اکثریت حاصل نہ ہوگی تو وہ چھوٹی پارٹیوں سے اتحاد پر مجبور ہوگی اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش اسے پوری کرنی ہوگی۔ پارلیمنٹ میں موجود پریشر گروپ حکومت کو بلیک میل کریں گے، تو دلیل تو بڑی مضبوط ہے ان کی۔ اس کے جواب میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب پریشر گروپوں کی بلیک میلنگ کا جمہوریت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نظام سیاست میں اگر حکومت کو اپنا اقتدار مقبوض مضبوط کرنے کے لیے مختلف گروہوں کے سہارے کو ضرورت ہو تو یہ گروپ حکومت کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ آمرانہ اور خلافت کسی حکومتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا وہ پریکٹیکلی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں بھی جب بھی ڈکٹیٹرشپ ہوئی تو اس میں بہت ساری اور پاورز کے ذریعے یعنی پریشر گروپ اور یہ بلیک میل کا سلسلہ وہاں پہ بھی ہوا، تو کہتے ہیں کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اصل چیز ہے کہ دونوں کے ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہونا، وہ ٹھیک ہوں تو تبھی ایک خلافت راشدہ تبھی ہوگی۔ اچھا ایک حکمران کو اگر آپ کر دیں گے تب بھی وہ اکیلا نہیں کر پائے گا حکومت کو، وہ دوسرے لوگ پریشر اس پہ بھی ڈال دیں گے۔ پھر دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت صوبائیت اور علاقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے۔ جو شخص جس حلقے سے منتخب ہو جائے تو وہ اسی علاقے کی ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ووٹ پکے ہوں۔ اس طرح حکومت کے حامی اکثریتی علاقوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور دوسرے علاقے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ پریکٹیکل کیس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پارٹی کو جس علاقے میں زیادہ ان کی طاقت ہو تو وہ وہیں پہ زیادہ بینیفٹ آتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب علاقہ پرستی کا تعلق بھی جمہوریت سے نہیں ہے بلکہ سیاست دانوں کا اپنا ایتھیکل ایٹیٹیوڈ سے ہی ہے۔ اگر یہ حالت بہتر ہوگی تو وہ خود اللہ اور رسول کے سامنے جواب دہ سمجھیں گے، تو پھر کرپشن علاقہ پرستی کم ہوگی، اور اگر اخلاقی حالت خراب ہوگی تو پھر خلیفہ بھی کرپشن میں مبتلا ہوگا۔ جو پریکٹیکل کیسز آپ سلطنت عثمانیہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے لیکن ان میں بھی بڑی کرپشن ہوتی رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خلیفہ انسان ہی ہے، تو اسے بھی بعض علاقوں میں زیادہ حمایت ملے گی تو لا محالہ طور پہ وہ ان علاقوں میں خرچ کرے گی، تو اس سے بھی علاقہ پرستی کا فروغ وہاں پہ بھی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں کیسز میں ہوگا یہی، اصل مسئلہ ایٹیٹیوڈ کا ہے۔ اچھا تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسمبلیز میں ممبران سوچ سمجھ کر آزادانہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ محض اس وجہ سے ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت کی جانب سے انہیں اس کا حکم ہوتا ہے۔ لوگ ضمیر اور دین کے مطابق نہیں بلکہ اپنی جتھا بندی کی بنیاد پر کسی نقطہ نظر کی تائید یا تردید کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام اختیارات خلیفہ کو دیے جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرے۔ اچھا اس کے لیے پھر وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں امریکہ کی کہ جیسے وہاں کے صدر جو ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں وہی جو ڈیسیژن لے لیتے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ بھی نہیں ہے، ان کے ہاں بھی ایک الگ پارلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو تقسیم کرنے کے قائلین ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اس کا مسئلہ وہی ہے کہ ممبران شورا یہ کیا یہ وہی پارلیمنٹ ہے نا کہ اس میں ان کے ایتھکس کا ہی مسئلہ، انیتھیکل حرکت جب بھی ہوگی جب بھی نیت خراب ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اس میں آپ کسی ایک آدمی کو خلیفہ بنا کے پوری پاور اس کو دے دیں تب بھی جو کرپشن ہونی ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی جانی۔ یعنی امت کی اخلاقی حالت خراب ہے اگر تو خلیفہ کے انتخاب میں بھی یہی جتھا بندیاں پیدا ہوں گی۔ جتھا بندی وہی ہوتی ہے کہ گروپس بنا کے اور سلسلہ چلے گا، اور خلیفہ کے لیے ممکن نہ رہے گا کہ وہ اس گروہ کی خواہشات کو نظر انداز کر سکے، اور اس کی بدولت وہ برسر اقتدار آیا۔ تو پھر مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ امت کے
ایتھکس کو بہتر کریں، اس کے لیے آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کردار سازی کی جائے، ایتھکس بنائیں، تبھی معاملہ درست ہوگا۔ تو آپ اس کے لیے پریکٹیکلی کیس وہی دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت جیسی یورپ، امریکہ وغیرہ میں ہے، تو جہاں پہ ادھر ایتھکس زیادہ ہیں جس ملکوں میں، وہاں آپ کو بہتر صورت نظر آئے گی۔ جہاں پہ انیتھیکل ایٹیٹیوڈ ہیں جن کے، وہاں پہ ایسے ہی نظر آئے گا۔